جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ صاحب ہم مسلسل کہے چلے جا رہے تھے کہ وہ جو گیلانی ایکسپریس وے ہے جہاں قدیمی رستہ ہے دریا گیلانی کا، ایکسپریس وے جی، جو جلال پور پیر والا، جو بہت دنوں سے نہیں وہ آپ بہت اپنی کام ہو ہیڈ جائے، لائنز میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ وہ صحافتی آداب پورے کر رہے ہیں، ڈبلیو پورے کر رہے ہیں۔ ہم نے اس قدر نہیں اس قدر ڈنڈورا پیٹا، آپ یقین کریے کہ آج پورے پاکستان کو پتا ہے کہ گیلانی ایکسپریس وے کون سی ہے، کس کا بند توڑا گیا اور کس سے پانی کا دباؤ کم ہوا۔ بہرحال جی، پھر اس کے باوجود میں یہ پیشہ ورانہ طور پر یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جلال پور پیر والا، جس کا آج ہر جگہ گھر گھر ذکر ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو 8 اور 10 فٹ پانی کھڑا ہے، اس کی نکاسی کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ اس کے اکراس ایک ہائی وے بنا ہوا ہے جس کو گیلانی ایکسپریس وے کہتے ہیں، جو جلال پور کو جو جلال پور کو اچ شریف سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اگر جب تک اس سڑک پہ آپ شگاف نہیں ڈالیں گے تو جلال پور کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہماری داد فریاد جو ہے وہ سنی گئی اور کل رات وہاں پر شگاف ڈال دیا گیا ہے، جس سے پانی کا بہاؤ اس طرف رواں دواں ہو چکا ہے جہاں سے وہ ہزاروں سال پہلے جایا کرتا تھا، جو ستلج کی تاریخی فطری مہابھارت کے زمانے سے گزرگاہ تھی۔ اب جلال پور سے پانی نکل کر اس طرف جا رہا ہے، لیکن یہ جو دیر لگائی گئی ہے اس کی وجہ سے شجاع آباد ایک علاقہ ہے جی، ایک تحصیل ہے جلال پور سے پہلے آتی ہے، ملتان سے جاتے ہوئے، ملتان سے جاتے ہوئے جی، وہاں پر ظاہر ہے وہی وہ پانی کی حالات تھی، وہاں پہ بند کو توڑا نہیں گیا، لیکن پانی اتنا بڑھ گیا کہ اس نے بند کی پرواہ کیے بغیر وہ کراس چلا گیا، اور کراس جانے کے بعد اس وقت سب سے زیادہ جو ہے پریشانی کا عالم وہ ملتان کی ایک اور تحصیل میں ہے جس کا نام مظفر گڑھ کی تحصیل ہے، مظفر گڑھ کی ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور بنتی ہے۔ علی پور کی ابھی تک کی جو شہرت کم از کم ایکسکیوز می میری نسل کے پاکستانیوں کے لیے ہے، وہ وہاں کے انار جی بہت مشہور مانے جاتے تھے علی پور کے کسی زمانے میں، لیکن زرعی اعتبار سے علی پور جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ علاقہ 3 وجوہات کی بنا پر ہے کہ یہاں پر بہت سارے دگرگوں حالات کے باوجود علی پور میں جو ہے وہ کاٹن کپاس کی فصل جو ہے وہ ابھی تک اچھی رہتی رہی ہے۔ نمبر 2، کریلا اور کدو عام سی سبزیاں ہوتی ہیں لیکن یہ یہاں پر بہت بڑی مقدار میں ہوتی ہیں۔ تیسری جو اہم ترین بات ہے کہ سردیوں کے موسم میں اور آپ جو پیاز کھاتے ہیں، اس کی پنیری اگر علی پور میں تیار ہوئی ہو تو یہ پورے ملک میں پھیل کر جو ہے وہ پیاز کی کمی نہیں آنے دیتی اور بلکہ اس کے فروغ کا باعث بنتی ہے۔ اس علی پور کا اس وقت 80 سے 90% علاقہ جو ہے وہ تقریباً 80% تو ہر صورت میں ہے، اور 40,000 افراد بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ اب سنا ہے وہ یعنی درختوں سے لٹکے رہے ہیں جی کچھ لوگ، اور درختوں کو کچھ لوگوں نے یوں گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ جب ان کو کہا گیا اترو تو ان کے بازوؤں میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ خود کو یعنی وہ جم چکے تھے کھڑے کھڑے۔ پھر اس طرح بچے ہیں جن کو ان کے والدین، وہ تو وائرل بھی ہوئے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم جائیں، اور یہ کیوں ہوا نقصان یہ بھی بتاتے چلیں، کیونکہ یہ جو پانی ملتان سے جاتا ہے دریائے چناب کا، جس میں 3 دریا ہیں، راوی اور جہلم اور چناب کا پانی مل کے وہاں چناب کے نام سے بہتا ہے، تو یہ جلال پور پیر والا جا کے رکتا ہے۔ جو ہم مسلسل کہے چلے جا رہے تھے کہ بھائی آپ ستلج کا یا اس پنجنند، وہاں سارے دریاؤں کو پنجنند کہا جاتا ہے، جو پنجنند کا بیٹ کا ایریا بنتا ہے، یہ کچے کا ایریا بنتا ہے جہاں وہ سارا سیلابی پانی جو آگے موو نہیں کر رہا ہوتا وہ ریورس مار کے اس وہاڑی والے پلوں سے ہوتا ہوا بہادر پور اور کنوں کی بستی اور وسطی لانگ تک جاتا ہے،
اور مینیج ہو جاتا ہے سارا واٹر. جب وہاں وہ بند نہ توڑا گیا نصرت صاحب تو پیچھے پانی کا لیول بڑھنا شروع ہو گیا, کیونکہ پانی تو مسلسل آ رہا تھا جلال پور کی طرف وہ جا رہا تھا, کیونکہ ملتان آتا ہے کوئی اراؤنڈ میرے خیال میں لکھ کے لایا ہوں وہ 410 فٹ سطح سمندر سے, جلال پور آتا ہے 300 51 فٹ کی اس پہ, تو 50 فٹ کا ایک ڈفرنس ہے, سارا پانی اس طرف جاتا ہے. علی پور 350 پہ, جلال پور بھی 350 یار اونچائی سے نیچے کی طرف پانی جاتا ہے, اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے تو پانی کا دباؤ بڑھا وہاں پہ, پریشر بڑھا وہاں پہ, اس لیے بند کے اوپر سے پانی ہوتا ہوا شجاع آباد کے بند سے پار کر کے وہ علی پور چلا. اب یہ ہے کہ جی ہم لوگ, اب وہ جو ہم نے یہاں میں گائیڈ کرنا, جو پل ہم نے توڑا تھا ہم نے کوئی یہ آواز اٹھائی سب سے پہلے, بار بار ہم اس پہ روتے رہے, بلکہ آپ نے مجھے کہا تھا تصدیق کرو. میں جلال پور کے پرانے بزرگوں سے, بوڑھوں سے اور اریگیشن ایکسپرٹ سے پوچھ کے آیا تھا, تو وہ جب پل ٹوٹا اگر اسد ہمیں دکھا سکے ویژول, تو بھرپور سپیڈ سے وہاں سے پانی گزرا, جس وجہ سے جلال پور کا خطرہ کم ہوا ہے اس کے ڈوبنے. اب دوسری بات یہ کہ یہ جو پانی علی پور سے ہوتا ہے آ رہا ہے نا سر, یہ دوبارہ شہر سلطان اور خان بلے سے ہوتا ہوا پھر یہیں سے انٹر ہوگا جلال پور میں. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تک ایک فلو بن جائے گا نا سر, ایک بن گیا. اب لیکن جو اہم ترین بات ہے کہ ہم نے تو خیر اپنے طور پر داد فریاد کی جی, ہم تو ہماچل پردیش سے شروع ہو کر اسلام آباد بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے, لیکن وہاں پہ جو ارسطو اور افلاطون قسم کے اے سی اور ڈی سی حضرات بیٹھے ہوئے تھے, کوئی غالباً وہاں پہ فلڈ مینیجر ہے بھی, مینجمنٹ کا ہے بھی. بہرحال کل وہاں پہ جلال پور میں, اللہ بھلا کرے, آپ سارے اخبار پڑھتے ہیں, ٹاک شوز بھی دیکھتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ ہم سے زیادہ متحرک ہیں, آپ کو کہیں یہ نمبر نظر آیا ہے کہ کتنے کیوسک پانی جلال پور میں ہے؟ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ there is no flood managers and irrigation experts جو اس کو observe کر رہے ہیں. بغیر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے عدنان نے جلال پور پیروالا کے بزرگوں کو ان سے گفتگو کر کے اور اپنا انجینئرنگ پن نکال کے, چونکہ پڑھے ہیں موصوف نے, جتنا بھی اچھے برے اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے انجینئرنگ کے, ایوریج اسٹوڈنٹ, انہوں نے جو یہ کہا کہ جی جب تک آپ یہاں پہ شگاف نہیں ڈالیں گے بات نہیں ہوگی, یہی بات وہاں موقع پہ موجود ایک معمولی پولیس آفیسر نے کہی تھی, جس کے بارے میں داد فریاد کو 1-2 دن پہلے اسی عدنان نے اس پروگرام میں کی تھی. وہ دیکھ لیں آپ, میرا خیال ہے کل نہیں پرسوں کی تھی, بہرحال دیکھ لیں. کل کی تھی یاد. اچھا اگر کل کی ہوگی تو کل سے ہے تو ذرا ٹھیک ہے. کل 9 کو ہی ان ڈی ایس پی صاحب نے اسسٹنٹ کمشنر تحصیل جلال پور پیروالا کو لکھا ایک لیٹر, یہ لیٹر میرے پاس ہے, اسد چودھری اگر دکھا سکے تو. اس میں انہوں نے کہا کہ شہر میں سیلابی صورتحال ہے, 5 دریاؤں کا پانی ہے, جلال پور کو شدید خطرہ ہے, لہٰذا ایک ہی حل ہے کہ گیلانی ایکسپریس وے میں شگاف ڈالا جائے. محمد لطیف صاحب کو جی اسی دن 9 تاریخ کو یہ لیٹر لکھنے کے بعد, اے سی صاحب کو جو لیٹر لکھا اس کے بعد ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. میں چیلنج کرتا ہوں اس انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو کہ آپ اس قوم کو بتائیں, کیونکہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا ماسی بیڑا تو نہیں ہے نا, نہ کوئی جنگل کا قانون ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے اس ڈی ایس پی کو اس ہنگامی صورتحال میں کیوں معطل کیا اور اس اسسٹنٹ کمشنر کو کیوں نہیں کیا. اب میری اطلاع یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب تو بالآخر معطل ہو گئے, سسپینڈ ہوئے ہیں, آج ہی غالباً ان کے بارے میں آیا ہے, لیکن یہ بیچارہ بد نصیب معمولی ڈی ایس پی اس کے بارے میں یہ ابھی بحال نہیں ہوا ہے, بیوروکریسی میں نہیں آتے ذرا, یہ بھی تو یہ کہاں یہ ماتڑ لوگ ہیں ہماری طرح 2 ٹکے کے. بیوروکریسی کا ایک اپنا لیول یعنی یہ پولیس میں کہیں نہ کہیں پولیس میں بیوروکریسی شروع ہوتی ہے اے ایس او پی. یار پولیس کا اہلکار تو ہے نا بد نصیب, اہلکار, لیکن بات تو مناسب کر رہا تھا نا, آخر کرنا تو وہی پڑا. اب نتیجہ کیا ہے, اس کی سزا دے دی گئی کہ جب سچ کیوں بولا, جو وزیر انچارج ہیں وہاں کی, اب وہ وہاں لوگوں کی مریم اورنگزیب صاحبہ اور ایک رانا صاحب بھی, یا جب دوسرے لوگ جب یہ جاتے ہیں متاثرین سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے, تو وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ اگر اس کے پاس ہے اس کو وہ دکھا دیں. وہ ہے ابھی آ رہا ہے, وہ سنا دیتے ہیں, جس دیر میں ریڈی ہوتا ہے میں سنوا دیتا ہوں. تو مطلب لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں, لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بد نصیب کو جو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب یہ شگاف ڈالیں وہاں پہ, ایک ہی طریقہ ہے, اس کو معطل کر دیا ہے. المیہ یہ برائے مہربانی, المیہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو حق اور سچ کی بات کر رہا ہے, جو مسئلے کا حل بتا رہا ہے, بیوروکریسی کہتے نہیں ہمیں پسند نہیں آیا تمہارا,
निकल जाओ, निकाल दिया। फिर उसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर साहब को तो निकाल दिया बगैर पूछे, पूछ प्रतीत के भाई करोड़ों रुपए का बजट था जो आपने इन 10 दिनों में खर्च किया बंदों को मजबूत करने का, उसकी कोई ऑडिट नहीं है, बस वो फारिग हो गए। एसी साहब भी घर चले गए और वो जो करोड़ों रुपए का बजट उन्होंने कंज्यूम किया होगा उसकी भी कोई पूछ प्रतीत नहीं है। और वो जो डीएसपी ने सही बात की थी उसको सच बोलने की ये सज़ा दी है कि उसे बहाली के बारे में वो कहते हैं कि हाँ जी इनको बहाल करेंगे तो हमारी तौहीन है। तो ये है ब्रोक्रेसी का रवैया। चल उनकी तौहीन लोगों का आ भी गया, ऐसा है सुना दें। तो लोग क्या कह रहे हैं जलालपुर पीरवाला के जो डीएसपी लतीफ़ साहब जिनको सस्पेंड किया गया सच बोलने पे और हकीकत बताने पे, उनके बारे में क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। डीएसपी को बहाल करो सारे डीएसपी को सस्पेंड थे उनको बहाल करो, डीएसपी को बहाल करो, गलत बहाल सस्पेंड की तरह। वजीर तालीम है पंजाब के जो वहाँ पे सारे इस ऑपरेशन को लीड भी कर रहे हैं, वहाँ के एमपीए भी खड़े हैं। अच्छा वो उनकी मौजूदगी में कहा भी साਡਾ डीएसपी बहाल करो, तो वो एमपीए इशारा कर रहा है जो करार है उसका नाम शायद कि चुप रहो ना बोलो। और जो वो राना साहब हैं वज़ीर तालीम वो उसमें रिस्पॉन्स करने के वारा नहीं कर रहे। वो सियासतदान भी बेबस हैं ब्रोक्रेसी के। और सियासतदान का खुदा का वास्ता है ये मेरी ज़बान ना खुलवाओ। मैं कहता हूँ कि अब वो जो कहते हैं ना कि वो हर तरफ है आग बराबर लगी हुई, अलीपुर की तरफ जब पानी बढ़ रहा था तो आपको कम से कम ये बात तो जहन में रखनी चाहिए ना कि एक मर्तबा अगर एक शख्स जो है वो अलीपुर से पता नहीं कितने दहाइयों से इलेक्शन लड़ रहा है, हार रहा है, जीत रहा है, कभी कौमी असम्बली में होता है, कभी सूबाई असम्बली में होते हैं, तो ऐसे एक करेक्टर हैं आशिक गुपांग साहब। अच्छा सियासतदान है वहाँ। वो शायद किसी ज़माने में पहले सरदार भी लिखते थे अपने नाम के साथ, मुझे पता नहीं गुपांगों में सरदार भी होते हैं। गुपांग वैसे बलूचों की कास्ट में है। बहरहाल जी वो आशिक गुपांग अरबी भी लिखवाते हैं। चलें अच्छा। तो उन साहब ने जब ये लोग अलीपुर के परेशान होना शुरू हुए तो उन्होंने बाकायदा अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, वो ज़रा सुन लीजिए। कि सोशल मीडिया की किसी अफवाह पर काम ना करें और किसी किस्म की कयास या परेशानी की जरूरत नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 7 ਲੱਖ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦੇ, 5 ਦਾ ਉੱਤੇ ਇਹ 8 ਲੱਖ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 9 ਲੱਖ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦੇ। ਆਖਿਆ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਸ 15 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਖਾਮ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਕੋਈ नहीं और लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। इतना अगर 73 का फ्लड भी लोगों को आखिर बर्दाश्त करना पे, 76 का फ्लड भी बर्दाश्त करना पे, तो ये वाला मकसद है कि तो होने के मुकाबले छोटा फ्लड है। अलबत्ता इन्हें हिफाजती बंदे का ये फायदा जरूर है कि अलीपुर के तमाम पक्के का इलाका महफूज है। अल्लाह भला करे। अब इसका मतलब अब ये मिसलीड करते हुए पाए गए। पहले तो मेरे ख्याल में एमएनए थे जो पहला शॉट था जिसका, ठीक है ना, दूसरे वो तो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं अभी वो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मैं इंतज़ामिया को बुरा क्या कहूँ, आवाम को जो नुमाइंदा जो जिनका वोट लेने जाता है वो कहता है कि ये वीडियोस पर ना जाओ, ये सोशल मीडिया पर मत जाओ। मैं तुम्हें अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, यहाँ तो 1973 में भी सलाम निकल गया, वहाँ का भी निकल गया, उस वक्त का भी निकल गया, और हमारे बंद बहुत मजबूत हैं और यहाँ पानी नहीं आएगा। और फिर जब पानी आता है तो कोई पुरसान तो किस तरह आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथ जकड़ जाते हैं, दरख्तों से चिपट के अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश, चिपक कर, ठीक है जी। और उसके बाद ये कि अब आलम ये है कि बिलाखिर वहाँ पे लकीली थी 134 कश्तियाँ अभी मौजूद हैं, लेकिन सर अभी भी इतला है कि लोग फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और 1500 अहलकार हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं क्योंकि और भी वाक़यात हो रहे हैं। जो लोग इतने अरसे से फंसे होते हैं तो पहले तो निकलने का नाम नहीं लेते। अब हमें अपने आवाम को भी एजुकेट करना चाहिए ना। 90% ऑफ केसेस में मैं यहाँ बैठ के आपको दावे से कह सकता हूँ कि कश्तियाँ ओवरलोड हो जाती हैं। 90% में यही है, यू आर राइट। उसकी वजह से जब जाते हैं ना सर लोग कहते हैं कि ये ए वैसी तो मैं नाल वैसा, तो वो करते करते कैपेसिटी 20 की होती है तो वो 28 या 30 बिठा लेते हैं, तो इस वजह से वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है कि उसकी कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन उस वक्त कोई ऐसा
تو کسی کے پاس وہاں اتھارٹی ہونی چاہیے. آپ کے پاس ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے, آپ کے پاس پولیس ہے, آپ کے پاس اہلکار ہیں, 1500 اہلکار. جی نہیں, اس کشتی میں اس سے زیادہ افراد نہیں جائیں گے, پیریڈ. ایسا ممکن ہے یار, ہوتا ہے. امپلیمنٹ نہیں ہوتا, مطلب یو آر ویری رائٹ, بٹ اب اس وقت نہیں ہوتا کیونکہ سچویشن ایسی ہوتی ہے پھر وہ بس یہی ہوتا ہے نا جی. ارے لوگ بس جی, آپ کو پتہ ہے یہاں کے لوگ کتنے جاہل ہوتے ہیں. یہ 2025 میں زیادہ جہالت ہے یا جب انگریز یہاں پہ حاکم تھا اس وقت تھی جہالت؟ اس وقت کیوں اے سی سے وہ جان جاتی تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ تھا کہ اے سی صاحب جو ہیں وہ یہاں کام کرنے آئے ہوئے. ہاں, مطلب فوٹو سیشن کے لیے نہیں آئے, پیسے بنانے اور اے سی صاحب کا اگر حکم نہ مانا ہاں تو خیریت والی بات نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور جی خطرناک بات بتا رہا ہوں. ہم جس پہلو کی طرف توجہ نہیں دے رہے کیونکہ ہمارا بیسک زور جو ہے وہ اسی طرف ہوتا ہے جی. ظاہر انسانی حالات, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں تو پہلے انسانوں کو بچانا ہے نا. لیکن جو میں آپ کو بار بار متنبع کر رہا ہوں, اور یہ اسی طرح متنبع کر رہا ہوں جیسے ہم گزشتہ 3 ہفتوں سے آپ لوگوں کے آگے روتے چلے گئے کہ جی ہماچل پردیش, ہماچل پردیش, ہماچل پردیش, بارشیں بارشیں بارشیں, غیر معمولی بارشیں. اب میں نے آپ کے ساتھ جیسے کدو, کریلا اور پیاز کی, انیری کی اور ان سبزیوں کی بات کی ہے, ان کی قحط سالی کے لیے ذہنی طور پر تیار رہی ہے. سر ٹماٹر دیکھیں نا, ابھی سے ہی 500 پہ پہنچ اس چکا ہے. کے علاوہ چاول برائے مہربانی ایک بات یاد رکھیں کہ جس کسان کی زمین دریا برد ہو گئی, جس کسان کا گھر دریا برد ہو گیا, اس کے پاس اس وقت آمدنی کا صرف ایک ذریعہ ہے, اور وہ ذریعہ ہے اس کا جانور. اور وہ اس بھینس کو چارہ اگر نہیں دے پائے گا تو اسے اونے پونے داموں بیچے گا. نہیں, یہ اس طرح کے واقعات اب میرے پیارے, میں آپ کو ایک بہت خوفناک بات بتا رہا ہوں سر, جو ابھی تک نہیں آئی. یہ میں آپ کو بریکنگ سٹوری دے رہا ہوں. یہی تو ہمارے ہاں رونا ہے کہ اتنے پہلو ہوتے ہیں کہ لوگ لاتے نہیں ہیں. وہ اسی لیے لوگ بور ہو جاتے ہیں. کوئی جی پانی تو کو کم دی گل کرو, دسو آج کی ہوا. ٹھیک, ہماچل پردیش میں 423% معمول سے زیادہ نسبتاً, یعنی کہ جی پرسنٹیج کے اعتبار سے بارش. اس کے نتیجے میں سانپوں کی 4 نئی قسمیں پہلی مرتبہ اس دھرتی پہ نظر آ رہی ہیں. سانپوں کی 4, اور وہ جو ہیں وہ صرف تعاقب کرتے ہیں دودھ دینے والے جانور کا, اور وہ کرتے ہی ہیں کہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ کے نا they try to suck her milk. اس چکر میں ظاہر ہے وہ بیچاری بچی جب وہ یوں کرتی ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے اس میں, تو نہیں مر جاتی ہے. ظاہر ہے زہر ادھر, وہ تو زہر والے دانت مار رہا, اور وہ سانپ یہاں پہ کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور ظاہر وہ پہاڑی علاقوں سے آ کے پانی کے ساتھ آیا. اچھا, یہاں آپ ہماچل پردیش کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سر یہاں وہ ہماچل پردیش میں تو سانپ تھا وہ, لیکن وہ نسل وہیں تک تھی, یہاں نہیں آئی تھی. وہ کم بخت ماری اب پانی کے ساتھ ستلج اس کو لے آیا ہے جناب. 4 نیو سپیسیز, نہیں ستلج لایا, ستلج کے ذریعہ ہے, ناٹ بائی چناب. ٹھیک ہے, آ گئی سمجھ. اب یہ ایک نیا ایک کے نہیں پوڑا ہے, نئی مصیبت, میں نے نہیں سنا تھا, جس سے آپ جہاں جہاں ستلج جائے گا وہاں پر آپ کو اپنے جانور کو پانی سے تو بچانا ہے, پھر اس کے لیے دیوانوں کی طرح آپ چارہ ڈھونڈ رہے ہوں گے. آپ چارہ جب ڈھونڈ رہے ہوں گے تو اتنی دیر میں کہیں سے وہ سانپ نکل کر اس کو لے جائے گا. کوئی ایک مصیبت نہیں, کئی مسئلے ہیں. جیسے ہم نے اس دن کشتیوں کا ذکر سب سے پہلے کیا تھا کہ کشتی مافیا جو کہ ہزاروں روپے, بلکہ میں نے اپنا کیس خود پریزنٹ کیا تھا, اور پھر اس پہ ہم نے بات ڈیبیٹ کی. ابھی ایک اور شخص جو 5-6 دنوں سے, جس کی فیملی بستی گھلو خان بلا کے پاس ایک بستی ہے, وہاں پھنسی ہوئی ہے. خان بلا اور دراب پور کے درمیان وہ بستی ہے. اب وہاں پانی کا دباؤ بھی بہت زیادہ ہے, اور
6 दिन हो चुके हैं, उसकी फैमिली रेस्क्यू नहीं हो सकी। मुसलसल वो भाग दौड़ कर रहा है। प्राइवेट वालों ने उसके कुछ 26-27 लोग बनते हैं जिनको रेस्क्यू करना है, तो प्राइवेट वालों ने उससे 2-2.5 लाख रुपए मांगे तो 2 तक वो आया। वो कहता मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अब उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, खिदमत खल्क, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने बहुत काम किया। हाँ, जमात इस्लामी से नहीं सर, वो मरकज़ी मुस्लिम लीग वाले हैं, खिदमत खल्क वाले, वो उससे, और उन्होंने बहुत काम किया वहाँ पे, और काफ़ी लोगों को उनके पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन अब प्राइवेट मुख्तलिफ कई तंजीमें उसमें, मतलब कई हैं, लेकिन एक तो ने तो बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया, और दूसरा जो जमात इस्लामी ने भी उसमें बहुत रोल प्ले किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सर बात यह है कि उसमें जो प्राइवेट माफिया है ना, वो अभी तक एग्जिस्ट करता है। दूसरी ये बात है कि लोग घरों से निकले, अपना सामान छतों पर रख दिया, तो वहाँ अब डकैतियाँ शुरू हो गई हैं जलालपुर पीरवाला के अंदर। ऑपरेशन जो हो रहा है वो बंद के पास जो देहात गांव बनते हैं उन तक हो रहा है। जालिम और सफाक लोग यार यही करते हैं ना। हम अपनी सरिश्त में लूट मार का निजाम है ना, ठीक, वो कहते हैं जी अन्नी पई हुई है जी, लेकिन कई लोग ऐसे भी आपके मुहावरे इज्तिमाई रवैये और यादाश्त की को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये नहीं कहे वो फलां आते अन्नी पई हुई है जी, आते थे भी हुई। लेकिन हम कुछ बढ़ते हैं अलीपुर की तरफ, टाइम भी कम है, वहाँ की सिविल सोसाइटी ने कुछ कहा। इन लोगों के मुकाबले में जो नाम नेहाद वहाँ की जो अशराफिया सियासतदान थे, जिन्होंने जब इनकी बेहिसी और लाताल्लुकी देखी तो लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उमर बस है, जिसमें वो दाद फरियाद करते रहे कि खुदारा अलीपुर खतरे में है। सुना दीजिए। हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अलीपुर को जानबूझ के डबोया गया है। जानबूझ के से मतलब इंतजामी गफलत है, लापरवाही है, करप्शन है, बद इंतजामी है। कोई भी इंतजामी अफसर जो काम करने की जरूरत है नहीं कर रहा, टिक टाक पर चल रहे हैं। आगे पीछे कैमरामैन है, फुटेज बनवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इस इलाके पर मेहरबानी करें, रहम करें, वगरना जो हाल यहाँ का होगा शायद पाकिस्तान में किसी इलाके का नहीं हुआ होगा। अलीपुर की असल पिक्चर को दिखाया जाए। सब अच्छा नहीं है, और जो लोग सब अच्छा दिखा रहे हैं वो अलीपुर के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। सर लास्ट कमेंट ब्रेक पे जाना है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये लोग दाद फरियाद न करते हाँ तो आगे बात तो शायद इस तरह न बनी। एंड थैंक गॉड ये एक्टिव हुए, और बहरहाल अब वहाँ पे 100 से ज़्यादा कश्तियाँ भी हैं, अहलकार भी खड़े हैं, और अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब रेस्क्यू हो जाए, नुकसान कम से कम हो। एक ब्रेक जी। जी वेलकम बैक, और हम बात करेंगे क्योंकि अच्छा नहीं, एक मिनट बैठ जाओ कि इस वक्त जो मामलात हैं, मैं जी एज अ पाकिस्तानी हैविंग अ मुस्लिम बैकग्राउंड बहुत सख्त परेशान हूँ इस वक्त कि अमेरिका में वो लोग जो कि सफ़ेद फार्म नहीं हैं, पैदाइशी अमेरिकन नहीं हैं, क्रिश्चियंस नहीं हैं, उनके लिए एक कंट्रोवर्सी शुरू हो सकती है जो उनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। और हत्ता के अमेरिका को मैं बहुत मुहताज अल्फाज से कह सकता हूँ कि खाना जंगी की हद तक डिवाइड कर सकती है। इस हद तक मामला ख़राब हो सकते हैं, और क्यों? अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। क्यों? एक साहब थे जी, 31 साल का नौजवान, चार्ली किर्कुर का नाम है। उन्होंने एक टर्निंग पॉइंट यूएसए के नाम से एक तहरीक कायम की थी। ये तहरीक बुनियादी तौर पर उन्हीं ख्यालात की हामिल है जिन ख्यालात पर ट्रम्प का ईमान है, जिन पे जेडी वैंस बिलीव करता है कि जी अमेरिका को तबाह किया ये इमिग्रेंट्स ने आकर, हम अगर एक अच्छी मुनासिब क्रिश्चियन सोसाइटी रहें और अमेरिकी आइन में के मुताबिक चलें और यहाँ गैर मुल्की ना आएँ तो हम बहुत शानदार ग्रेट मुल्क, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसमें ये भी एक नहीं, उसकी एक बहुत मुअस्सर और बहुत तवाना आवाज़ थी। अच्छा, ऐसी सोच रखने वालों में चार्ली किर्क, इन स्पाइट ऑफ हैविंग बड़े इंतहा पसंद नज़रियात,
بہت قدامت پسند نظریات. لوگ اس کو عموماً پسند اس لیے کرتے تھے کہ وہ بجائے کسی کمرے میں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرنے کے اور نفرت اگلنے کے، نفرت کی آگ بھڑکانے کے، وہ خود اپنے آپ کو کہتا تھا کہ آپ فلاں جگہ آ جائیں اور مجھ سے ڈیبیٹ کریں. اچھا، میں آپ کے ساتھ، جیسے مناظرہ کرتے تھے ایک زمانے میں یا پریچر کرتے ہیں. تو وہ کل جو ہے اوتا یونیورسٹی میں تھا اور وہاں پر تقریباً 3000 لوگ اس کے ساتھ اسے. اب وہ جب تقریر کر رہا تھا، نہیں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ لوگ اس کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ اس کے نظریات سخت تھے، لیکن وہ بنیادی طور پر لوگوں کو پیغام یہ دیتا تھا کہ بھائی ہمیں ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے بڑے سافٹ انداز میں کہ بھائی ایک عورت ہوتی ہے، ایک مرد ہوتا ہے، اور مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنی چاہیے اور شادی کر کے آپ کو بچے پیدا کرنے چاہیے. اور عورتیں جو ہیں وہ کیوں جا کے باہر کام کریں، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تو ریلیجیس پریچر ٹائپ بھی تھا. نہیں لیکن اس کو بڑے ماڈرن انداز میں. سمجھ گیا، ٹھیک ہے. اپروچ اس کی بہت ماڈرن. اور اس کی اپروچ یہ تھی کہ جی آپ پوچھیں مجھ سے، مطلب کہ وہ بلیم نہیں کرتا. انٹریکٹیو اپروچ. انٹریکٹیو. اب اس سے ظاہر ہے وہ تو لوگوں سے سوال کرتا تھا، اس سے دوسرا سوال ہو رہا تھا، اور ایسا اتفاق ہے، بس یہ قسمت اور قدرت ہے کہ جی یہ جو امریکہ میں میس کلنگ ہوتی ہے کہ لوگ اٹھ کے ایک دم سے ٹک کر کے، اور خاص طور پر سوال ہوا کہ جی یہ جو ٹرانسجینڈرز کو لوگ مل کے مار دیتے ہیں، موب لنچنگ ہو جاتی ہے. ٹرانسجینڈر آر جو ہی نہ شی، آپ سمجھ گئے ہوں گے. این اسی وقت کہ وہ اس کو جواب دیتا، ابھی سوال کا وہ جواب دینے ہی والا تھا، تو اس کو ایک گولی لگی ڈائریکٹ یہاں پہ نرخلے پہ، اور یہ وہیں ڈھیر ہو گیا. اب اس واقعے کو گزرے ہوئے اب 24 سے زیادہ گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک تمام تر کاوشوں کے باوجود ایف آئی اے اور ایف بی آئی اور وہاں کے مقامی پولیس پر مل کر اس کا سراغ نہیں لگا سکی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں یہ چونکہ یہ کھلے میں، یہ ہال میں نہیں تھا، یہ لان میں نا، ایک کھڑا ہو کر ایک یعنی پلیٹ فارم پہ ان سے ایڈریس کر رہا تھا 3000 کے مجمع سے کہ ہاں بھی پوچھو سوال. وہ یونیورسٹی کے اوپر کسی چھت پر، وہاں سے اس نے ڈائریکٹ، اس سے یہ ایک ثابت ہوا کہ وہ ہی واز ہائیلی ٹرینڈ اینڈ پروفیشنل کلر، ایک پروفیشنل اور سنائپر گن. وہ کرنے کے بعد وہ اس نے ایک اور قریبی بلڈنگ پر چھلانگ لگائی، اور اس بلڈنگ پر چھلانگ لگا کر وہ غائب ہو گیا. اور وہ وہاں قریبی کو جنگل ہے جی، کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں کے نشانات جو ہیں وہ وہاں اس جنگل تک ملے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آلہ قتل تھا وہ برآمد ہو گیا ہے. اس میں جو باقی گولیاں ہیں اس میں فسطائیت کے خلاف نعرے لگے ہوئے ہیں اور ٹرانسجینڈر لوگوں کی حمایت میں. اچھا، اس گن وہ یا گولیوں میں نا، اچھا اوکے ٹھیک ہے، کبھی جہاں ہونا ہے کہ بھئی یہ میں نے کیا ہے، یہ میسج کہ ایکچولی میں نے ایک فیشسٹ کو مارا ہے، میں نے ایک ایسے شخص کو مارا ہے جو ٹرانسجینڈر کے خلاف ہے، یو نو دیٹ کائنڈ آف. اب پولیس اور ایف بی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس اس حملہ آور کی، اس قاتل کی، دے کہہ رہے ہیں وی ہیو گڈ ویڈیو، یعنی قابل شناخت قسم کی فوٹیج ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پر اس کو پکڑنا چاہتے ہیں اور ہم یہ جو ہے ویڈیو فی الوقت پولیس کو یعنی عوام کے لیے ریلیز نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اپریسیبل فیصلہ ہے پولیس کا، ورنہ خدا نخواستہ اگر وہ شخص جو یہ مبینہ قاتل ہے وہ سیاہ فام ہوتا یا کسی اور اس کا اگر نام آپ یہ پتہ سمجھتے ہیں ہوتا. کہ یہ معاملہ اور یہ انویسٹیگیشن کو بڑا ارے بھائی
سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صدر ٹرمپ نے قوم سے خطاب کر کے اظہار افسوس کیا ہے. ایون وہ نیتن یاہو کا بھی اچھا اس پہ تھے. جے ڈی وینس جو ہے وہ یونیورسٹی آف اوتا پہنچ گیا, یعنی اپنی سالیڈیرٹی دکھانے کے لیے وہاں جانا چاہ رہا ہے. اس کے بعد جتنے بھی پرو ٹرمپ ٹاپ کے پوڈ کاسٹرز اور اینکرز ہیں, مثلا میگن کیلی جو ایک زمانے میں ٹرمپ کے خلاف بھی تھی, فاکس کی بڑی ہائی لیول کی اینکر ہے, بہت مشہور اینکر ہے, اب وہ اپنا یوٹیوب کرتی ہے. وہ تو جذبات سے جو ہے وہ یعنی کہ جو کہ بہت یعنی پروفیشنلی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ میں اور عدنان اگر کسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں, اب جیسے یہ جلال پور پیر والا کی بات کر رہا تھا, تو اسے فرط جذبات سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے, یہ ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے. لیکن میگن کیلی جیسی سینئر موسٹ لیکن آبویسلی ہائیلی انفلوئنشل اینکر جو ہے وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے, اور یہ واحد میں تو اس لیے کہ چونکہ وہ بہت مشہور نام ہے, آپ لوگ بھی شاید اس کو جانتے ہوں گے, اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں. لیکن اس طرح کے تقریباً ہر ایک سیلیبریٹی جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چارلی کرک کی موت ایک بہت اہم ٹرننگ بابا یہ ایک سمبل ہے نا, ایک آئیکن ہو گیا نا, کہ یہ امریکی قدامت پسند تہذیب یا یہ کہ یعنی تحریک اور وہ تحریک کہ میک امریکہ گریٹ اگین, اس کی ایک نمایاں بلند ترین آوازوں میں تھا, اور یہ خاص طور پر بچوں اور گھریلو خواتین میں بہت مقبول تھا, کیونکہ اس کا پیغام ہی یہ تھا نا کہ بچے پیدا کرو, ان سے پیار کرو, اور اللہ کرے ایسا نہ ہو, نہیں اللہ کرے یہ ہو. نمبر 1 بہت ساری سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جلد از جلد گرفتار ہو یہ بندہ. اور اگر پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس فٹ پرنٹ بھی آ گئے, اس کی گڈ فوٹیج بھی آ گئی, اور اللہ کرے یہ اکیلا ہی ہو, اور یہ لون بھئی اگر ایک آدمی نے اپنے طور پر واردات کی ہو اور یہ ثابت ہو جائے, خرابی کی ورنہ اگر خدا نہ خواستہ اس کا پتہ نہ چلا تو ظاہر ہے ایک شک شبہ کی فضا پھیلے گی, اور پھر معاملہ وہ کہیں گے کہ شاید عدنان نے نہ کروایا ہو. ہاں تو وہ کئی تو میں تمہیں کھڑکا دوں, ڈاکخانے جوڑے جا سکتے ہیں اس کے بعد. چلیں اللہ کرے ایسا نہ ہو. چلیں جی ایک وقفہ, اس لیے ہمیں اس کو جی ویلکم بیک. صاحب مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو اسرائیل ہے, مطلب میں تو غنڈہ گر سمجھتا ہوں, لیکن کوئی تو بندہ ہو جو اس کو نکیل ڈال سکے, کوئی یو این آئے, کوئی انٹرنیشنل فورم آئے, کوئی اور ملک کھڑا ہو. مطلب دیکھیں قطر کے دارالحکومت پہ حملہ کیا, پھر یمن کے دارالحکومت پہ حملہ کر دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں یار. بھائی وہی ہے نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور اتفاق سے آپ کو میں ایک بات انتہائی حیران کن بتاؤں. ہاں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جی اسرائیل نے جب قطر پر حملہ کیا تو امریکہ کو بتا دیا تھا, اعتماد میں لیا تھا. ہاں یہ کہا تو گیا, لیکن اس پہ امریکہ نے کہا تھا نہیں ہمیں بعد میں بتایا. نہیں سر, اب کنفرم ہو گیا ہے, فور انفارم, انہوں نے پہلے نہیں بتایا, بعد کے بتایا. تو یہی معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس سارے سب. نہیں تم یہ دیکھو نا, ایک ڈٹائی کی یا کانفیڈنس کی, دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے. کیا ہے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں. کبھی کر لو جو کر لا, اور کیا ہے, کوئی پوچھنے والا اگر کوئی ہے تو روک کے دکھاؤ. اب آج یعنی کہ سنا جواز بھی تو یقیناً جو ہے جو نیتن یاہو نے جواز دیا ہے 2-2.5 منٹ میں, اس نے کہا امریکہ کو کہا کہ تو بھی تو یہی کرتا تھا, میں نے تمہیں فالو کیا. وہ اس میں ہمیں بھی رگڑ دیا. وہ تقریر سن لو جو کہی ہے نا. مطلب ہمارے تو پنجابی فلموں میں نا ایسے یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ مجھے کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ جب تمہارے ہاں 9/11 ہوا تو تم افغانستان پہ چڑھ دوڑے اور پوری دنیا خاموش رہی. بلکہ انہوں نے اس وقت آپ کو کہا کہ زبردست انڈورس کیا. پھر آپ نے پاکستان میں گھس کر اسامہ بن لادن کے گھر پہ حملہ کر کے اسے مارا, اس کی بھی پوری دنیا نے تعریف کی. اس وقت وہ بولا اب مجھے جن سے خطرہ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں کریں گے تو میں مارا گا, کہ مطلب دھنکار ہے سب کو. نہیں وہ تو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے. اب پاکستان کا نام لینا جو ہے نا, یہ ذرا تھوڑا سا 9/11 کے بعد you did and then you went, why particularly you can say کہ بھائی
9/11 के बाद को मारा या जो भी किया, ठीक है, नाम लेना दो यू वेंट टू अनदर कंट्री टू गेट वगैरह वगैरह, और फिर कतर को कहना कि स्टॉप हार्बरिंग, परवरिश यानी करना कि- बंद करो दहशतगर्दों की, या तो उनको सजा दो नहीं तो मैं आऊँगा। ये तो मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा किसी भी मुल्क में हो। वो ख़त्म नहीं कर रहा है इस बात को कि जी वो जो कल जो वाक़या हुआ था बस ठीक है, रात गई बात गई, स्टिल फॉर वार्निंग। थ्रेटनिंग बिहेवियर। दूसरी तरफ कतर बार बार कहे चले जा रहा है कि भाई साहब मुझसे ये रिक्वेस्ट किसने की थी कि हम आज से गुफ्तगू करो, किसने मुझे कहा था कि उन्हें फैसिलिटेट करो। इसी तरह की रिक्वेस्ट यानी तालिबान से किसने की थी, यानी कि हमास से, इसको कतर से, कि जी तालिबान को ऑफिस खोल के दो, जिस पे हामिद कारज़ई शोर मचाता रहा। उसने कहा एक तरफ तुमने मुझे बिठाया हुआ है, दूसरे उनको ऑफिस तुमको खोल के दे रहे हो। वो कितनी मरतबा रिपीटेडली वो कहता रहा, नहीं सुनी इन्होंने। मगर नहीं, वो पैरेलल करनी है, और बिलाखिर दोहा मुज़ाकरात ही के ज़रिए ज़लील ख़ार होकर निकले ना। बिल्कुल ऐसे। वो जो ज़ल्म खलीलज़ाद करता रहा, जो आजकल हमें बहुत मशवरे देता है कि इस तरह मामला ठीक कर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा अर्ज़ करने का मतलब ये है बरादर मिल्लत कि हम बस तकरीरें करने जोगे रह गए, नहीं, अब कतर पर जो इजलास कर रहे हैं, करारदादें कर लें, कुछ होगा कि नहीं, I don't know। कंस्ट्रक्टिव कुछ होगा कि नहीं होगा। यार क्या अभी तक क्या मतलब किया है, कब से गजा पर फजाई हमले हो रहे हैं। गजा देखें अब ह्यूमन ट्रेजेडी अपनी जगह, गजा पर हमला और कतर पर हमला दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कतर एक बाकायदा दुनिया उसको एक मुल्क मानती है, वो उसकी व्हाट इकॉनमी, अबाउट ईरान? अब उसमें भी फ़र्क है ना थोड़ा। ईरान ने कहीं ना कहीं जवाब तो दिया। तल अवीव आप कहते हैं मैं लेफ़्ट राइट तो फिरता रहा हूँ, वहाँ लोगों को भागते हुए तो आपने वीडियो में देखा, हमने देखा, लोगों ने देखा। क्या कभी सोचा था कि तल अवीव में लोग यूं ये भागेंगे कपड़े छोड़ के और बर्तन छोड़ के और घर छोड़ के? कुछ ना कुछ तो किया ना सर, ईरान ने छोड़ा तो नहीं ना कहीं बताया सही, भले वो उसका मैग्नीट्यूड कम था। अब कतर तो ये नहीं हो सकता ना कि जवाब दिए बगैर बैठा रहे, ये पॉसिबिलिटी है, ये भी आपके ज़हन में? मेरा ख्याल है कि और तरीके, वार बाय अदर मीन्स, शायद उनको गैस वगैरह की सप्लाई रोक दें, ये वो देते हैं उनको गैस, हाँ हाँ, बिजनेस इज बिजनेस। LNG देते हैं इजराइल को कतर वाले? कह रहे हैं कि किसी तरह उधर इंटरनेशनल मार्केट से ले लेते होंगे ना, हाँ मतलब वाया सम उससे कुछ वो कर लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे हैं, UAE के भी वहाँ पहुँचे, MBS का भी सुन रहे हैं कि वो वहाँ शायद। इजहार हमदर्दी, इजहार यकजहती अपनी जगह है, बट द पॉइंट इज़ कि आपके पास कोई जामे हिकमत अमली है किसी के भी पास, वो बताइए ना। अभी कतर ने एक प्रेस टॉक टाइप किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इसका रिस्पांस भी देंगे, इससे अमेरिका के साथ जो हमारे मुआहदे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स सी। मतलब आपके बतौर सहाफ़ी आप यही समझते हैं कि जो गज़ा में हुआ, जो ईरान में हुआ, जो लबनान में हुआ, वो उसी तरह का ही यहाँ पे भी है। आपने कतर को ईरान, लबनान और गज़ा के बराबर खड़ा कर दिया। मेरे ऊपर आप दोष न दें, रियलिटीज़ पर निगाह रखें, मेरी आपसे दरख्वास्त है। ये ना कहें कि मैं ये कह रहा हूँ, अपनी राय भी तो होती है ना सर, इंसान की अपनी। ये कोई बात है, मतलब कि जो होता है वो नज़र आता है। जिसने डिटाई करनी थी उसने डिटाई दिखाई ना, हाँ। दोहा में किया था, आज उसने भी यमन पे, और यमन पे भी वो तारीख़ी शहर सना जिसके हेरिटेज जो है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, इतनी खूबसूरत मज़हन के वो ऊपर यूँ मकान बने हुए हैं, देखने के काबिल है। पता नहीं कितने बचे होंगे, कितने तो कोई नेतन्याहू से पूछने वाला नहीं है अपेरेंटली, फ़िलहाल तो नहीं। चले जी, अभी तो यही हाल। चले जी, अल्लाह ही पूछे, उन्हें यही हो सकता है। अल्लाह जर्मन की तोपों में कीड़े पड़े। चले जी, बद दुआएं तो दे सकता हूँ, आप दिल में खोल के नेतन्याहू को बद दुआएं दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।